أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور اس کے بعد آخری سورۃ قرآن مجید کی قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں قرآن مجید کی آخری دو صورتیں ہیں اور دونوں صورتیں ایک ہی واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ یہود جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ ان کی خواہش یہ تھی کہ بھئی آخری زمانے کے نبی جن کی خبر پہلی آسمانی کتابوں میں وہ جس کتاب پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، سب کے اندر جو ہے وہ خبر دی تھی ان کے پیغمبروں نے بھی کہ آخری زمانے کے نبی ہوں گے، وہ آئیں گے، اور اگر جس نبی کے زمانے میں آ جائیں ان کو ان کی تائید کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے۔ یہ وعدہ سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے لیا، قرآن مجید میں اس کا بیان بھی ہے۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے پیغمبر ہوتے چلے آئے، جس کو انبیاء بنو اسرائیل کہتے ہیں، تو آخری زمانے کے نبی بھی ہمارے خاندان میں بنو اسرائیل میں پیدا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آسمانی کتابوں میں آپ کی نشانیاں بتلائیں، علامتیں بتلائیں کہ وہ آخری زمانے کے نبی ایسے ہوں گے، ان کی عادتیں ایسی ہوں گی، اخلاق ایسے ہوں گے، تاکہ لوگ دیکھ کے پہچان لیں کہ ہاں یہی آخری زمانے کے نبی ہوں گے جن پر ایمان کے بغیر آدمی مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان کو یہ تھی کہ جیسے ابھی تک ہمارے خاندان میں ہوتے چلے آئے، آخری زمانے کے نبی بھی ہمارے خاندان یعنی بنو اسرائیل میں جن کو یہود کہتے ہوں گے، لیکن ان کی مرضی کے خلاف جب اللہ کے نبی ہمارے محمد رسول اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، تو یہ اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو برداشت نہیں کر سکے اور خوب اچھی طرح پہچان لیا کہ ہاں یہی آخری زمانے کے نبی ہیں۔ ان کے بڑے بڑے جو ان کی جانکار تھے انہوں نے کہا کہ ہاں خدا کی قسم یہ وہی ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے آپ کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانے کی سازشیں کیا کرتے تھے، زبان سے، ہاتھوں پیروں سے۔ تو اسی سلسلے میں ایک شخص تھا، لبید نام تھا اس کا، منافق تھا۔ تو اس نے یہ کیا کہ آپ پر جادو کرا دیا، اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا، خود بھی جو ہے وہ جادو کے لیے سامان جو اس نے استعمال کیا وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک یہودی لڑکا آتا تھا، کبھی کوئی کام بھی کر دیا کرتا تھا، تو اس کو پھسلا کر جو ہے وہ کنگھی کے جو دندانے ٹوٹ جاتے ہیں، اور آپ کنگھی کرتے تھے پابندی سے، اس میں بال جو جھڑ جاتے ہیں وہ بال دندانے میں منگوا کر اس میں جادو کیا، اور جو تانت ہوتی ہے کمان جس میں تیر رکھ کر کھینچ کے مارتے، اس میں جو ہے وہ پڑھ کر منتر گیریں لگا دی، 11 گیریں لگائی، آنٹیں لگائی اس میں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کا موم کا پتلا بنا کر جو ہے اس میں سوئیاں چبو دی۔ یہ سارا سامان جو ہے
وہ کھجور کے خوشے میں لپیٹ کر ایک کنواں تھا، اس کے اندر جو ہے وہ پہاڑی پتھر کے نیچے رکھ دیا۔ اب اس جادو کے اثر سے اللہ کے نبی کو تکلیف بھی ہوتی تھی، طبیعت بوجھی بوجھی رہتی تھی آپ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں بندھا ہوا ہوں۔ حضرت عائشہ اپنی چہیتی بیوی سے آپ نے ذکر بھی کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے باندھ دیا گیا، اور اس کا اثر سے بھی اتنا ہوا ظاہری طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مثال کے طور پر کوئی کام نہیں کیا اور آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ کام میں کر چکا ہوں، بھائی اتنا اثر تھا۔ آپ کا جو فرض منصبی تھا تبلیغ دین پہنچانا حکام میں، اس میں کوئی اثر نہیں تھا اس کا۔ ویسے بڑے سے بڑا جادوگر جو ہے وہ ایسا جادو نہیں کر سکتا کہ نبی کو اس کے مقصد میں خلل ڈال دے وہ۔ تو یہ جادو جو ہے وہ بھی جیسے اور اسباب ہے دنیا کے، جیسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، آگ سے آدمی جل جاتا ہے، بخار آتا ہے، تو ایسے ہی ایک یہ ہے سبب ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام پر بھی جیسے اور اسباب کا اثر ہوتا ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، بخار بھی آتا ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں، کوئی مارے تو زخم میں خون بھی نکلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جادو، تو جادو کا ہونا یہ نبی کی نبوت کے منافی نہیں ہے، لیکن نبی بھی انسان ہوتا، تو جیسے انسان کے لیے اور اسباب اثر کرتے ہیں، سردی گرمی کا احساس ہوتا ہے، بھوک کا پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، سارے نبی بشر ہوتے ہیں، فرشتے نہیں ہوتے ہیں۔ تو پہلے کے زمانے کے جو کافر تھے وہ کہتے بھائی انسان کو پیغمبر بنا کے بھیج دیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی انسانوں کے اندر کام کرنے کے لیے تو انسانی کو بھیجا جاتا ہے، اگر دنیا میں بسنے والے فرشتے ہوتے تو ہم فرشتہ بھیجتے۔ اب کچھ لوگ اس زمانے میں بھی ایسے بھٹکے ہوئے ہیں، قرآن حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ بشر نہیں ہیں، ہے نا۔ اب گمراہی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس جادو کے کا پتہ بھی آپ کو بتا دیا۔ آپ ایک مرتبہ آرام فرما رہے سو رہے تھے کہ دو انسان جو فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، سارے فرشتوں کے سردار ہیں یہ دونوں، تو ایک آپ کے سرانے بیٹھے، ایک آپ کے پیر کی طرف بیٹھے، آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک نے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر پوچھا کہ جادو کہاں ہے، تو کہا کہ فلاں کنویں کے اندر دفن کیا گیا ہے۔ کہ کیسے؟ تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو لے کر تاپ میں گرہ لگائی گئی ہیں، آپ سن رہے ہیں سب، ہے نا۔ تو نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بتا دیا، فلاں کنویں کے اندر یہ جادو کا سامان پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے داماد اور چچا بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار اور دو صحابہ کو اور لیا، اور وہاں پہنچ کر جو ہے وہ سامان نکلوایا، ہے نا، اس کو جو ہے وہ منتشر کیا۔ جادو کی ترتیب کو اگر پلٹ دیا جائے تو اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دو صورتیں لے کر نازل ہوئے۔ پہلی سورۃ الفلق، اس میں 5 آیتیں ہیں، اس کے بعد دوسری سورۃ الناس سے 6 آیتیں ہیں۔ تو حضرت جبرائیل پڑھتے گئے تو وہ ایک ایک آیت پڑھتے گئے، ایک ایک گرہ کھلتی گئی، جب 11 آیت پوری گئی 11 گرہ کھل گئی، اور جو پتلا تھا موم کا اس میں سے بھی سوئیاں نکلتی گئی۔ جب وہ 11 گرہ کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام ہو گیا، جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بندھا ہوا تھا، اب کھل گیا، طبیعت آپ کی بحال ہو گئی، بجھی رہتی تھی طبیعت۔ یہ کیفیت 6 مہینے تک رہی۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اپنا ماڈرن پن ظاہر کرنے کے میں نہیں مانتا جادو وادو کو، تو جو یہ کہتا ہے میں جادو کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے میں جاہل ہوں۔ قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جادو کا ذکر کیا، جادو کے توڑ کے لیے، علاج کے لیے 2 صورتیں اتاری،
11 آیتیں ہیں، تو پھر تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ تو جہالت کی بات نہیں ہے. اس لیے علماء کی صحبت میں رہنا چاہیے، قرآن حدیث کی باتیں سننا چاہیے تاکہ پتہ چلے آدمی کو حق کیا ہے، صحیح کیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، قرآن مجید نے آپ کے اخلاق کی تعریف کی، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر ہیں. تو جب آپ کو شفا ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پتہ چل گیا، وہ 2 فرشتے جنہوں نے بات کی آپس میں، آپ سن رہے تھے، کس نے کیا ہے؟ لبوید نے جادو کیا. تو حضرت عائشہ نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ نے لوگوں کو اس کا نام نہیں بتایا، لبید کا، جس نے حرکت کی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دی تھی، اب میں کسی کو فطری میں ڈالنا نہیں چاہتا. حالانکہ وہ منافق تھا، آپ کی مجلس میں بھی آتا تھا. بھائی منافق جو ہے وہ اپنے آپ مسلمان ظاہر کرتے تھے، مسجد میں آتے تھے، نماز میں شریک ہوتے تھے، مجلس میں بھی آتے تھے، لیکن شر کرتے تھے اندر سے جو دشمنی، اور آپ کو، مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کی برابر کوشش میں لگے رہتے تھے. اس لیے اس نے جادو کروایا. تو اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے اس کا ذکر تک نہیں کیا. ورنہ صحابہ کرام جو آپ کے پسینے کی جگہ خون بہانے کو تیار تھے، ان کو پتہ چلتا تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے، لیکن آپ نے اس کا ذکر تک نہیں کیا، کسی کو نہیں بتلایا، اور خاص اہتمام کیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو آخرت میں تو سب کو حساب کتاب ہونا ہی ہے پیش، تو وہاں پورا بدلہ اس کو مل جائے گا اس کے شر کا. تو اس میں مسلمانوں کے لیے بڑا سبق ہے، ہم لوگوں کے لیے سبق ہے. اللہ کے نبی نے بتلایا کہ بھائی کوئی دشمنی کرے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دو، اس کو معاف کر دو، خود انتقام نہ لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی اللہ کے نبی اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے کہ کوئی بدتمیزی کرے، آپ کو تکلیف پہنچائے. احد میں آپ کے دانت ٹوٹ گئے، پتھر مارا کافر نے، ہے نا، خون نکل آیا، پیشانی سے بند ہونا مشکل تھا، لیکن آپ نے جو وہ انتقام نہیں لیا، ہے نا. تو اب جو ہے وہ جادو کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا، فرشتوں کے ذریعے سے دیا، ہے نا، بالکل یقینی بات تھی. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کا تذکرہ تک نہیں کیا. اور ہمارا یہ کیا حال ہے کہ عامل کے پاس جاتے ہیں اور عامل سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کس نے کروایا، کس نے کروایا. اب وہ تو پیسے اس کو تو نکلوانا ہے، تو وہ کسی کا بھی نام لے لیتا ہے. اب وہ اس پر یقین کر لیتا ہے کہ تمہارے کسی رشتے دار نے کروایا ہے، وہ عورت ہے. اب وہ بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، محمد ختم دشمنیاں شروع. تو بھائی اللہ کے نبی کو تو وحی کے ذریعے سے، فرشتوں کے سرداروں کے ذریعے سے علم یقینی تھا، عامل کی بات کا اعتبار نہیں ہے. بھائی کسی بھی چیز کے ثبوت کے لیے شریعت میں 2 طریقے ہیں. ایک تو مجرم خود اقرار کر لے کہ ہاں میں نے یہ حرکت کری ہے، یا پھر اس کا چشمدید گواہ ہو کہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کان سے سنا، وہ گواہی دے کہ ہاں میرے سامنے یہ ہوا ہے، اور معتبر بھی ہو، تب کسی چیز کا ثبوت ہوتا ہے، اور کوئی تیسری چیز نہیں. اس لیے عامل کے کہنے کا اعتبار نہیں ہے. وہ تو جو ہے وہ اپنا گاہک پکا کرنے کے لیے کہہ دے گا کہ ہاں، تاکہ اس کو یہ نہ ہو کہ بھائی اس کو جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے نا. تو ایسے ترکیبیں کرتے ہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں اس لیے نازل کی ہیں کہ کوئی بھی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، چاہے دینی، چاہے دنیاوی، چاہے دین سے متعلق، جسم سے متعلق، آخرت سے متعلق، تو اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ مانگی جائے. مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو ایسی محبت ہوتی کہ ایسی محبت کسی سے نہیں، جیسی اطاعت اللہ کی ایسی اطاعت کسی کی نہیں، جیسا خوف اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف کسی کا نہیں، جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کسی سے نہیں، جیسا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر، جیسی امید اللہ تعالیٰ سے ایسی کسی سے نہیں. تو وہ اپنے تمام معاملات میں، چاہے دنیاوی معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے، اسی سے مدد مانگتا ہے، اسی کی پناہ اور حفاظت کا طالب ہوتا ہے. تو ان 2 صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا، قل، آپ اس طرح سے کہیے، اعوذ برب الفلق، میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کے ذریعے سے امت کو یہ سبق دیا کہ کوئی سا معاملہ ہو، دنیاوی ہو اخروی ہو، ہے نا، تو اس میں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی، کوئی حاجت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اس کی پناہ مانگی جائے، اسی سے جو ہے وہ مدد طلب کی جائے۔ اب انسان کا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تکالیف و پریشانیوں کے اندر دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، عاملوں کے پاس جاتا ہے۔ کچھ لوگ اتنے زیادہ گمراہ ہوتے ہیں کہ وہ جادوگروں کے پاس پہنچتے ہیں، ایمان بھی خراب کرتے ہیں، پیسہ بھی اپنا خراب کرتے ہیں۔ تو جادو جو کرایا تھا اس نے، جادو کا طریقہ یہ ہے کہ جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے استعمالی کوئی چیز اس کے بدن سے متعلق، جیسے کپڑا ہے، بنیان ہے، یا اس کی استعمالی چیز، جیسے حضور نے کنگھا استعمال کیا تو اس کے دندانے سے، تب وہ جادو ہوتا ہے۔ جادو کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں کچھ منتر بولے جاتے ہیں، کچھ بول بولے جاتے ہیں، جن کے ذریعے سے شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے۔ پھر وہ شیاطین خوش ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کی بات مانتے ہیں، اور جس کو کہتا ہے اس کو تکلیف پہنچا اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور شیاطین کو راضی کرنے کے لیے جو منتر اور بول بولتے ہیں وہ زیادہ تر کفریہ ہوتے ہیں، کہ جس کے زبان سے بولنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ کچھ عمل ایسے کروائے جاتے ہیں جس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں، ہے نا، جیسے کسی بچے کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے اور دیوی دیوتا پر اس کی بلی چڑھائی جاتی ہے، یا قرآن مجید کو ناپاکی سے لکھا جاتا ہے، جیسے پیشاب سے یا خون بھی ناپاک ہے بہنے والا۔ تو یہ ساری نجاستیں غلاظتیں جب کری جاتی تبھی وہ شیاطین خوش ہوتے ہیں، اور پھر اس کے کہنے کے مطابق بھائی اس کو جو ہے وہ پتھر مار دو، اس کو گرا دو، اس کو کر دو کرتے ہیں۔ تو یہ اگر کفریہ کلمات ہیں اس میں تو یہ کافر ہے، ایمان سے نکل گیا، ہے نا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، بدقسمت ہو گیا۔ اور اگر کفریہ کلمات نہیں ہیں تب بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، حرام ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس میں جادو کو بھی آپ نے شمار، جادو سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ گندے ناپاک لوگوں کا کام ہے، گندے ناپاک کام کیے جاتے ہیں، اور ناپاک و گندی باتیں زبان سے نکالی جاتی ہے نا۔ تو مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی سامنے گر گراتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے جو ہے مانگتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے، کسی اور کی طرح اس کی توجہ نہیں جاتی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ سورۃ الفلق کے اندر جو ہے وہ انسان کے 5 دشمن ہیں، اس میں 4 دشمن جو ہیں وہ تھوڑے چھوٹے درجے کے ہیں، نسبتاً چھوٹے ہیں، اور ایک دشمن جو ہے شیطان، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو سورۃ الفلق کے اندر جو ہے وہ ان 4 دشمنوں کا ذکر کر کے ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ بھائی دشمن اگر دکھتا ہے سامنے ہے تو اس سے ہتھیار سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ دشمن ایسے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے، جیسے حاسد ہے، نظر نہیں آتا ہے نا۔ تو اس کا مقابلے کے لیے یہ کہ جو اللہ جو سب پر قدرت والا ہے اس کی پناہ مانگو، یا اللہ میں آپ کی اعوذ برب الفلق، میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو ان صورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ظاہری دنیاوی شرور آفتوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا، اخروی باطنی مانوی زیادہ بڑی مصیبتیں ہیں اس سے پناہ مانگنے کا طریقہ پھر سورۃ الناس میں سکھایا، جو اس کے بعد سورت آنے والی ہے۔ تو 4 دشمن سے ان کے شر سے پناہ مانگنے کی اس صورت کے اندر تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بڑے فضائل احادیث میں آتے ہیں۔ اللہ کے ایک صحابی ہیں عقبہ بن عامر، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، سخت آندھی اور بارش اور اندھیرا ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے ہم سے فرمایا کہ بھائی قل اعوذ برب، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ اس سے بہتر جو ہے اللہ کی پناہ چاہنے کا مضمون کسی صورت میں نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کہ بھائی 3 مرتبہ صبح شام ان کو پڑھو، ہر مصیبت اور ہر بلا سے اور مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ رات کو سونے کے وقت بھی پڑھو ان صورتوں کو، اور صبح اٹھنے کے بعد بھی ان صورتوں کو پڑھو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد ان کو پڑھو، چھوٹی سی صورتیں ہیں،
ایک منٹ بھی نہیں لگتا پڑھنے میں، فائدہ اس کا بہت عظیم ہے نا۔ تو پہلی صورت یہ سورۃ الفلق ہے، پہلی ہی آیت میں فلق کا لفظ ہے، اس سے سورت کا نام رکھ دیا گیا سورۃ الفلق۔ تو پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ اس طرح سے دعا مانگی کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔ تو فلق کے معنی پھاڑنے کے، نکالنے کے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص صفت کو بیان کیا ہے کہ رات کو اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں بہت سارے خطرات ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے رات کے اندھیرے کو پھاڑ کے اس میں سے روشنی نکالتا ہے، جس کو پاؤ پھٹا بھی کہتے ہیں، صبح صادق کہتے ہیں۔ تو رات کی تاریکیوں کو ختم کر کے روشنی کو پیدا کرنا یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ تو اسی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جا رہی ہے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اندھیروں کو چھانٹ کر دور کر کے صبح جو روشنی نکالتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں امید پیدا کرتا ہے، اندھیرا ختم ہو گیا، اب جو ہے روشنی پھیل گئی۔ یہ سارے لوگ اپنے کاروبار کرتے ہیں، جانور بھی جو ہے اپنے روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ تو یہ صبح کی روشنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت ہے، اللہ کی خاص صفت ہے، اسی صفت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ میں صبح کے مالک کے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ جو ان تاریکیوں کو دور کر کے روشنی پیدا کرتا ہے اور جسے پوری مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ تاریکیوں اور اندھیروں کے اندر بہت سے خطرات ہوتے ہیں، ہے نا بھائی۔ اندھیروں کے اندر ہی چور ڈاکو لٹیرے اپنے پلان بناتے ہیں، ہے نا، اور اندھیرے میں جو ہے وہ موذی جانور، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، شیاطین بھی اندھیرے میں پھیلتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکو، اس لیے کہ یہ شیاطین کے اور جناتوں کو پھیلنے کا وقت ہوتا ہے، جیسے کیڑے مکوڑے وغیرہ جو پھیلتے ہیں، ہے نا۔ ہم لوگ بھی جب رات کو لائٹ بند کر کے سونے کی تیاری کرتے ہیں، اب سناٹا اور چھپکلیاں نکلتی ادھر سے نکلتی ادھر سے، اس لیے کہ وہ اب ان کا راستہ صاف ہو گیا۔ یہ تو روز مرہ کا مشاہدہ ہے۔ ایسے ہی دوسرے بڑے بڑے جانور ہنستے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، وہ ان کا پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو حضور نے منع کیا کہ ایسے سناٹے میں بچوں کو نکلنے مت دو، اس لیے کہ شیاطین کی آمد و رفت ہوتی ہے، وہ کسی کے لپیٹے میں آ گیا، اثر میں آ گیا تو پھر وہ مستقل پریشانی ہو جائے گی۔ اور اس کے توڑ یہ ہے، دونوں صورتیں ہیں، اگر یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہے، ہر تکلیف کو دور کرنے والا ہے، اس کو پایا تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کرایا تھا اس کا اثر اس سے ظاہر ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ایسا ہو گیا جیسے میں بندھا ہوا تھا، کھل گیا، ہے نا، طبیعت آپ کی بالکل کھل گئی، وہ مرض جو تھا جسمانی وہ دور ہو گیا۔ من شر ما خلق، سب سے پہلی جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے مخلوق کے شر سے۔ من شر ما خلق کا مطلب ہے کہ تمام مخلوق کے شر سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی مخلوقات پیدا کی بے شمار، ہے نا، انسان ہے، جنات ہے، درندے ہے، پرندے ہے، چرند ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی، تو ان کے اندر دو پہلو رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک خیر کا پہلو ہے، ایک شر کا پہلو ہے۔ بس انبیاء اور ملائکہ، پیغمبر اور فرشتے جو ہیں ان کے اندر شر کا پہلو نہیں ہے، خیر ہی خیر، ان کو چھوڑ کر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہے نا، ان کے اندر دونوں پہلو ہیں، شر کا پہلو بھی ہے، برائی کا پہلو بھی ہے، خیر کا اور نفع کا پہلو بھی ہے نا۔ تو تمام مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس میں دونوں پہلو ہیں۔ تو اس مانگے جا رہے کہ بھائی شر سے اللہ کی پناہ مانگو، اور شر سے پناہ مانگنے اور خیر طلب کرنے کا حکم ہے۔ تو بالکل انسانی فطرت کے مطابق ہے، وہ خیر و بھلائی چاہتا ہے اور شر و برائی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے سب کا، تو ان کے شر سے اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ پتہ نہیں کون سی مخلوق کس وقت جو ہے برائی پہنچا دے، نقصان کر دے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی بڑے آدمی سے ملنے گیا اور بنگلے پر اس نے ایک کتا چھوڑ رکھا ہے گراؤنڈ میں حفاظت کے لیے۔ اب وہ کتا جو بھی آتا ہے نا، جو اس کو حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ آدمی کہلوائے گا، آپ کا موبائل ہے سب کے پاس، کہ بھائی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو آپ کا کتا ہے نا وہ حملہ، اس کا خطرہ ہے مجھے، اس کو قابو میں کیجیے، نظم کیجیے، تو میں پھر آپ سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ تو ایسے ہی ساری مخلوق اللہ کی پیدا کی ہے،
ان کے شر سے بچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگنا صرف اللہ تعالیٰ ہی پناہ دے سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ حدیث میں اس کی تعلیم یہ ہے کہ نیا کپڑا پہننے کی جو دعا ہے، حدیث میں اس میں ہے کہ یا اللہ آپ کی تعریف ہے کہ آپ نے مجھے یہ لباس پہنایا، میں اس کا خیر آپ سے طلب کرتا ہوں، اس کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی اس میں جو خیر کی باتیں آپ نے رکھی ہے، تو بدن ڈھکتا ہے، سردی گرمی سے حفاظت ہوتی ہے اور زینت ہوتی ہے نا، تو وہ میں آپ سے چاہتا ہوں، اور شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، ہے نا۔ اسی طرح سواری پر سوار ہونے کی جو دعا اللہ کے نبی نے تعلیم فرمائی ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ میں اس کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اس کے اندر کوئی برائی ہے تو میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، ہے نا۔ تو اس لیے سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے نا۔ تو اب وہ تو جاندار سواری پر سوار ہوتے تھے، ہمارے نبی پاک تو گھوڑے پر، اونٹ پر، گدھے کی بھی سواری کی، اب بے جان سواری ہے زیادہ، تو اس پر سوار ہونے کے وقت جو ہے وہ دعا ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس دعا کے اثر سے آدمی جو ہے محفوظ رہتا ہے، اور سواری ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی، ہے نا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے قابو میں کر دیا، وما کنا لہ، ہم اس کے قابو میں نہیں کر سکتے تھے، ہے نا۔ اتنا بڑا جہاز، کہیں کے کاریگر، کہیں کے انجینئر، سب نے مل کر بنا، اپنے تھوڑے پیسے دے کر آپ سوار ہو سکتے ہیں، اس میں ریل میں سوار ہو سکتے ہیں، لیکن خطرہ ہے اس میں۔ آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے آپ جو ہے صحیح سلامت رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے بر، قرآن مجید ہے انہ هو البر الرحیم، تو اس کی خاصیت لکھی ہے کہ جو شخص سواری پر سوار ہو کر 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ صحیح سالم اترے گا۔ چھوٹا سا لفظ، ایک ہی لفظ ہے البر، ہے نا۔ میں کہتا ہوں سامنے ہی لکھ دو نا اس کو، بائک کو چاہیے 4 پہیے کی آپ کیوں لکھ دو پر، تو یاد رہے گا نا، یا برو یا برو یا برو 7 مرتبہ پڑھا، اور گارنٹی ہو گئی آپ کی، ہے نا۔ انشورنس والے گارنٹی نہیں لے سکتے، ان کی خود کی گارنٹی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے آپ صحیح سالم اتریں گے۔ تو اللہ کے پاک ناموں سے، پاک کلام سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ من شر ما خلق، ساری مخلوقات، تمام مخلوقات میں جو بھی شر کا پہلو ہے میں اللہ سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ تو عام بات ہو گئی کہ ساری مخلوقات میں جو بھی شر، کوئی مخلوق کبھی بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پانی سیلاب کی صورت اختیار کر لی تو جو ہے گھر تباہ، بستیاں آبادی، ہوا تیز ہو گئی، آندھی آ گئی، تو پھر ہوا کا طوفان آ گیا تو شہر کے شہر میں چڑھ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو ساری مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی گئی ہے، اس میں انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، شیاطین بھی آ گئے، تو یہ تو عام ہے۔ اب کچھ خاص چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کی آگے ذکر ہے 3 چیزیں۔ من شر غاسق اذا وقب، غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو یا رات کے اندھیرے کو، اور اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے تو انسان کو نقصان کا خطرہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، اور اندھیرے کے اندر ہی یہ خطرناک چیزیں، نقصان پہنچانے والی چیزیں پھیلتی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیاطین اور جنات کا آمد و رفت ہوتی ہے تو بچوں کو باہر مت نکلنے دو، کہیں کوئی کسی اثر میں آ گیا تو تکلیف ہو جائے گی، ہے نا۔ اور اسی طرح باؤں کو بھی لوگوں میں کہ جب راستے میں سناٹا ہو جائے تو مت نکلا کرو، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق نکلتی ہے، سانپ بچھو وغیرہ وغیرہ، جنگل پاس ہو، پہاڑ پاس ہو تو شیر اور چیتے بھی آ جاتے ہیں، کبھی کبھی جو لوگ ڈالتے ہیں نا اس پر، دیکھو شیر آ گیا بستی کے اندر، ہے نا۔ تو اس لیے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اور رات ہی کو چور ڈاکو اپنی چوری ڈکیتی کے پلان بناتے ہیں، اور رات کو جو ہے وہ جادو کرنے والے اکثر رات کو جادو کرتے ہیں، خاموشی میں، تنہائی میں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ڈکیتیوں کی واردات بھی رات کو کی جاتی ہے اندھیرے میں، تاکہ پہچان نہ ہو کہ کون آ گیا، کون لوٹ کے چلا گیا، کون مار کے چلا گیا۔ تو اس رات کی تاریکی میں چونکہ بہت سارے خطرات ہوتے ہیں، تو اس لیے خاص طور پر اللہ کی پناہ مانگی کہ رات کی جب رات چھا جائے، اندھیرا سب چیزوں پر چھا جائے، اپنی اندھیرے کی چادر سب کو اپنے ڈھانک لے، نظر نہ آئے کہ کیا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔
کہ اس میں جو بھی شر اور برائی ہے، نقصان کی چیز، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ چوری لگی ہوئی واردات ہوتی رہتی ہے عام طور۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور تیسری چیز جس سے پناہ مانگی گئی ہے جادو کرنے والوں کی جادو سے۔ اس آیتوں کا نزول ہی اس سلسلے میں ہوا کہ اللہ کے نبی پر جادو کر دیا حسد میں یہود نے، تو اس کی بچانے کے لیے، دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل کی گئی۔ تو جادو کرنے والا جو جادو کرتا ہے نا، تو نظر تو آتا نہیں ہے نا، آدمی سوچتا ہے کہ بھئی طبیعت گری گری رہتی ہے، ایسا ہے، جیسے اللہ کے نبی کی طبیعت بجھی بجھی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کو تو آسمان سے 2 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، اب کے بعد وہی آ جاتی تھی ہے نا۔ اب اوروں کو تو وہی کے ذریعے پتہ نہیں چل سکتا، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، تو آدمی جو ہے سوچتا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی بیماری ہے نا، تو وہ اسی میں چلتا تھا، اس کا علاج کرایا، اس کا علاج کرایا، اب علاج سے فائدہ نہیں ہو، کسی نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ سحر کا اثر ہو، جادو کو سحر کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اب وہ پتہ چلا، اب اس کی طرف توجہ ہوئی کہ بھئی کس کو دکھائے، کس سے مشورہ کرے، کیا کرے، تو بہت دنوں تک تو آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کا ہے نا، اس لیے خفیہ طور پر یہ حملہ کیا جاتا ہے، شیاطین کے ذریعے سے کیا جاتا ہے نا، تو اس کا خطرہ زیادہ ہے اور اس کا نقصان زیادہ ہے ساحر کے سحر کا ہے نا۔ ایک صحابی کی ایک دعا ہے، وہ پہلے باری کی تفسیر میں جو ہے وہ دعا کو ذکر کیا ہے، مفتی شفیع صاحب ہیں، مفتی تقی صاحب جو ہیں بہت بڑے عالم ہیں، ان کے والد ان کی تفسیر معارف القرآن 8 جلدوں میں ہے، بڑی بڑی 8 موٹی موٹی ایسی 8 جلدیں، تقریباً 5000 صفحے ہیں اس کے۔ تو پہلی جلد میں لکھا ایک صحابی کا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کلمات، یہ دعا اگر میں نہ پاؤں تو یہودی مجھے جو ہے وہ گدھا بنا دے۔ جادو کے معاملے میں یہودی شروع سے، پہلے سے، دیکھو یہود نے جادو کرایا نا، آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی، اور حضرت سلیمان پیغمبر جو ہزاروں سال پہلے، ان کے زمانے میں جادو کا بہت چرچا ہو گیا تھا۔ تو یہود جو ہے سب سے خبیث ترین قوم ہے دنیا کی، بہت سے نبیوں کو قتل کیا، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو بھی زہر دے کر جو ہے مارا، آپ کی وفات اسی زہر سے ہوئی ہے نا۔ آج بھی سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ اہل اسلام پر جو قوم کر رہی ہے یہی لوگ ہیں ہے نا، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بھوکے پیاسوں کو کھانا دینے کے نام بلاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان پر گولیاں چلا دیتے ہیں، روزانہ 10 15 20 35 40 لوگ شہید ہو رہے ہیں اور زخمی ہونے والے الگ ہیں ہے نا۔ تو جادو کرنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ کوئی تاگا لے کر منتر پڑھ کر اس کو پھونکتا ہے نا، تو نفاثات کے میں نے پھونکنے والے کے ہیں ہے نا۔ تو اللہ کے نبی پر جو جادو کیا تھا وہ لبید اور اس کی لڑکیوں نے کیا تھا ہے نا، اور مطلب کہ جادوگروں کے جادو سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ ایسا دشمن ہے، نظر نہیں آتا، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا، اور تکلیف جو ہے باقی رہتی ہے اور نقصان ہوتا رہتا ہے اس کا۔ تو اس سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کی اللہ کے نبی کو فرمایا ہے نا، جو سارے انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب و قریبی چہیتے ہیں ہے نا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ بھئی ان 2 صورتوں سے بہتر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے لیے اور کوئی صورت نہیں ہے، یعنی دشمنوں، ظالموں، حاسدوں، بلکہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف ہوتی، بیماری، تو آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر جو ہے وہ اپنے پر دم کرتے تھے، اور رات کو سونے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے جو ہے پہلے چہرے پر اور آگے کے حصے پر، پھر باقی حصے پر جہاں تک ہاتھ آپ کا پہنچ سکتا ہے نا پیچھے بھی، تو وہاں آپ ہاتھ پھیرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ آخری بیماری میں جب آپ کے اندر طاقت نہیں رہی تو پھر حضرت عائشہ پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر
دم کرتی تھی پھر آپ وہ ہاتھ پھیرتے تھے، تو آخر وقت تک آپ کا یہ معمول رہا، چھوٹی سی صورتیں ہیں، اور کوئی بھی صورت آدمی پڑھ لے سوتے وقت، سورہ اخلاص وہ بھی چھوٹی صورت ہے، تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے جو ہے علماء نے لکھا ہے بزرگوں نے کہ الحمد کی صورت، قل اللہ کی صورت، اور یہ دو صورتیں ہیں، ہے نا، تینوں قل کہتے ہیں اس کو، سب قل سے شروع ہوتی ہے، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب، آپ اس طرح سے کہیے، قل کا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اس طرح سے دعا مانگیے، ہے نا، کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، آپ اس طرح سے مانگیے، قل اعوذ برب الناس، میں سارے لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، ہے نا۔ تو سب سے بڑا جو دشمن ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے پوری سورت الناس ہے نا۔ تو باقی چار جو اس کے مقابلے میں کم درجے کے ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم سورۃ الفلق کے اندر ہے۔ دونوں میں تعلیم دی گئی ہے کہ بھئی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، دنیاوی معاملہ ہو چاہے آخرت کا معاملہ ہو، دین کا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جو ہے تکلیف دور نہیں کر سکتا، کوئی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، اسی کو پکڑنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ اپنے وسائل پر بھروسہ کریں، نہ ڈاکٹروں پر بھروسہ کریں۔ سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اگر ان صورتوں کو پڑھے گا تو بیماری دور ہوگی، کوئی پریشانی وہ بھی دور ہوگی، کاروبار کا مسئلہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کرے گا، جادو سحر کا مسئلہ ہے تو اس میں جو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین۔ الہی اپنے فضل خاص سے اپنی سچی محبت عطا فرمائے، اپنی اطاعت نصیب فرمائے، نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت، اتباع، پیروی، وفاداری عطا فرما، شیطان نفس کے پہلے سے ہماری حفاظت فرما، ہر کام تیری رضامندی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری ناراضگی نافرمانی کاموں سے ہماری حفاظت فرما، نعمتوں کی شکر گزاری قدردانی نصیب فرما، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما، کافروں، ظالموں، ساحروں، دشمنوں، مخالف، معادی، شرری فسادی لٹیروں سے، دھوکے بازوں اور مخالفوں اور منافقوں سے ہماری حفاظت فرما، ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کوششیں ہو رہی ان کو ناکام فرما، سازش کرنے والوں کو اپنی گرفت میں جگہ اور پکڑ لے، اسلام اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے کوشش کرنے والوں کی مدد فرما، رہنمائی فرما، اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، حفاظت اور حمایت مسلسل بارش کی طرح مظلوم مسلمانوں پر خاص طور پر اور سارے عالم کے مسلمانوں پر عام طور پر بارش کی طرح مسلسل دن و رات نازل فرما۔ جو خیر و بھلائی اللہ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم کو ساری امت کو عطا فرما، ان شرور و فتن سے اللہ کے نبی نے آپ کی پناہ چاہی، ہماری ساری امت کی حفاظت فرما، مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ کی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔